अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फ़ेल अम्र का, और पिछली वाली क्लास में हमने सुलासी मुजर्रद के अबवाब से फ़ेल अम्र को बनाना सीख लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम सुलासी मजीद फ़ी के अबवाब से फ़ेल अम्र को बनाना सीखेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए, सुलासी मजीद फ़ी से फ़ेल अम्र। ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन आपने सबसे पहले सुलासी मजीद फ़ी के अबवाब को भी जहन में रखना है। हमने इससे पहले सुलासी मजीद फ़ी के 8 अबवाब पढ़े हैं, बाब इफ़आल, बाब तफ़ईल, बाब मुफ़ाअला वगैरह वगैरह। तो हमने उनका माजी और मुज़ारी भी आपको समझा दिया था, उनके अंदर जो तग़य्युरात होते हैं, जो तब्दीलियाँ होती हैं, वो भी हमने आपको समझा ली हैं। उम्मीद करता हूँ वो टॉपिक आपके जहन में होगा। तो हम फ़ेल अम्र पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर नटशल में वो फ़ेल अम्र का जो टॉपिक है वो मैं दोहरा देता हूँ ताकि आपके जहन में पुराने 2 टॉपिक्स आ जाएं और आप आसानी आज के इस टॉपिक को समझ पाएँ। अम्र के माने हुक्म देने के होते हैं, और फ़ेल अम्र की एक डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी। फ़ेल अम्र उस फ़ेल का नाम है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, जैसे पढ़, लिख, उठ, बैठ वगैरह वगैरह। और मैंने कहा था कि ये मुखातिब को हुक्म देने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये सेकंड पर्सन को हुक्म देने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि फ़ेल अम्र बनता कैसे है। तो सिंपल मैंने आपको कहा था कि फ़ेल अम्र जो है ये मुज़ारे हाज़िर मारूफ से बनता है, और हमारे हाज़िर मारूफ के 6 सिगे आते हैं 14 सिगों में से। ठीक, जैसे तफ़अलु, तफ़अलानि, तफ़अलून, तफ़अलीन, तफ़अलानि, तफ़अलना, ये हमारे हाज़िर मारूफ के 6 सिगे हैं, और इन्हीं से आपका क्या बनेगा, इन्हीं से आपका फ़ेल अम्र बनेगा। और अम्र के सिगे बनाने के लिए इन मुखातिब के 6 सिगों में हमने क्या करना होता है, कुछ तब्दीलियाँ करनी होती हैं। और सिंपल वो तब्दीलियाँ हमारी हैं क्या क्या। सबसे पहले मुज़ारे को अख़फ़ करेंगे, मुज़ारे को अख़फ़ करेंगे यानी उसको मजज़ूम बना देंगे, और अलामत मुज़ारे को हम क्या करेंगे, हज़फ़ करेंगे, और ये आपके अम्र के सिगे तैयार हैं अगर पढ़ने में आते हो। अगर पढ़ने में ना आते हो तो हम क्या करते हैं, शुरू में एक हमज़ा लाते हैं जिसको अरबी ग्रामर में क्या कहा जाता है, हमज़तुल वसल कहा जाता है। अब इस हमज़ा को कौन सी हरकत देनी है ये भी मैंने आपको बताया था। 2 बातें मैंने बताई थी कि अगर मुज़ारे के आइन कलमे पर पेश हो तो हमज़तुल वसल भी पेश आएगा उसके ऊपर, और अगर मुज़ारी के आइन कलमे पर ज़बर हो या ज़ेर हो तो दोनों सूरतों में हमज़तुल वसल आपने क्या लाना है, ज़ेर वाला लाना है, यानी मकसूर लाना है। तो ये नटशल में मैंने आपको फ़ेल अम्र का यहाँ पर टॉपिक बता दिया है, ठीक है ना। बाकी आप तफसील के साथ जो है पिछली 2 वीडियोज़ में देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए आज हम सुलासी मजीद फ़ी के अबवाब से फ़ेल अम्र बनाने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहले सुलासी मजीद फ़ी के अंदर पढ़ा था बाब इफ़आल, बाब इफ़आल। ठीक, बाब इफ़आल जो है इसका माजी और मुज़ारे आपको याद होगा। इसका माजी और मुज़ारे बनता है अफ़अल युफ़इलु। क्या, अफ़अल युफ़इलु, अफ़अल युफ़इलु, और इसका मस्दर बनता है इसी नाम से इफ़आलन। ठीक, अफ़अल युफ़इलु इफ़आलन, तो ये इसका माजी है और ये इसका मुज़ारे है। और आपने ये बात याद रखी है कि फ़ेल अम्र जो बनता है ये माजी से नहीं बनता बल्कि मुज़ारे से बनता है। तो अफ़अल के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी। अब ये जो युफ़इलु है इसी से हमारा क्या बनेगा, फ़ेल अम्र बनेगा ना। तो हम अब यहाँ पर इस बाब पर कोई एक मादा डालते हैं और उस मादे से हम इंशाअल्लाह फ़ेल अम्र बनाना शुरू करेंगे। तो बाब इफ़आल हमारा अफ़अल युफ़इलु होता है। चलिए भाई एक मादा मैं यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे नून, फ़ा और क़ाफ। नून फ़ा क़ाफ को जब हम बाब इफ़आल पर डालेंगे तो ये अफ़अल युफ़इलु के पैटर्न पे बनेगा, अनफ़क़ युनफ़िक़ु। क्या बनेगा, अनफ़क़ युनफ़िक़ु। पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, अनफ़क़ युनफ़िक़ु, अनफ़क़ युनफ़िक़ु इन्फ़ाक़न, इन्फ़ाक़न। इसका माना होता है खर्च करना, इसका माना होता है खर्च करना। अनफ़क़ा उसने खर्च किया, युनफ़िक़ु वो खर्च करता है या करेगा, ऐसा हम तर्जुमा करते हैं ना। तो
انفقہ جو ہے یہ ہمارا ماضی کا صیغہ ہے اور ینفق جو ہے یہ ہمارا مضارع کا صیغہ ہے. لیکن یہاں پر اب آپ نے ایک بات سمجھنی ہے، یہ ہمارے ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں. ان کے بارے میں آپ نے ایک چیز جان رکھی ہے کہ مزید فی کے ابواب میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں مادے کے 3 حروف کے علاوہ زائد حروف ہوتے ہیں، تبھی تو اس کا نام پڑا ثلاثی مزید فی. یہ مزید ہم کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ اس کے اندر ثلاثی یعنی 3 سے حرفی جو مادہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور حرف آ جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو مزید کہتے ہیں. یہ بات آپ نے پہلی کلاس میں جانی ہے جب ہم نے ثلاثی مزید فی کا ٹاپک شروع کیا تھا. ٹھیک، تو 3 حروف کے علاوہ زائد حروف ہوتے ہیں. ٹھیک، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نون فا قاف یہ ہمارا مادہ ہے، اس میں حمزہ زائد ہے. کہاں پر زائد ہے؟ انفقہ. غور سے دیکھنا، انفقہ یہاں پر حمزہ زائد ہے. لیکن ینفق جو ہے اس میں حمزہ زائد نہیں، مضارع میں حمزہ زائد نظر نہیں آ رہا. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ جب آپ کا حمزہ ماضی کے اندر آ رہا ہے تو مضارع کے اندر بھی وہ آنا چاہیے نا. کیوں نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے. تو کیوں نہیں ہے یہاں پر؟ اب آپ اس بات کو سمجھ لیجئے. اصل میں یہ جو ہے، اصل میں یہ ہمارا ہے انفقہ. ایسے انفقہ یو انفقو، اصل میں ہے یہ انفقہ یو انفقو. یہ جو آپ حمزہ دیکھ رہے ہیں نا اس کے اندر یہ انکلوڈ ہے. لیکن اب آپ سوال کر سکتے ہیں. سوال آپ کیا کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر حمزہ ماضی میں زائد تھا لیکن مضارع میں کیوں نہیں؟ ہم نے اس سے پہلے جب باب افعال پڑھا اس میں ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی. ہم نے وہاں پر سیدھا کیا کیا؟ حمزہ کو مضارع سے ہٹا دیا. ایسا ہم نے کیوں کیا؟ تو یاد رکھیے یہ جو حمزہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ حمزہ الوصل نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ اصلی ہے. اور حمزہ اصلی جو ہوتا ہے یہ گرتا نہیں ہے، یہ ڈراپ نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مضارع میں حمزہ سے پہلے پیش تھا، اس لیے ہم نے جو ہے یہاں پر کیا کیا تھا؟ ہم نے حمزہ کو ہٹا دیا تھا. اگر آپ اصل اس کو دیکھیں گے، اصل ہمارا ہے انفق یو انفقو. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں نا انفق ینفقو، یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں حمزہ آپ نے انکلوڈ کرنا ہے. یہ حمزہ ہم نے یہاں پر کیوں انکلوڈ نہیں کیا؟ تو یاد رکھیے عرب نے کیا کیا ہے؟ عرب نے اپنی آسانی کے لیے کیا کیا ہے؟ اس حمزہ کو ہٹا دیا ہے. اصل میں یہ تھا انفق یو انفقو. اب حمزہ سے پہلے پیش تھا نا تو یہ پڑھنے میں تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا. عربوں کو کیا لگ رہا تھا؟ یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا، تھوڑا سا ہیکٹک لگ رہا تھا. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اپنی آسانی کے لیے اس حمزہ کو انہوں نے ڈراپ کر دیا، گرا دیا. تو یہ بن گیا تھا انفق ینفقو. تو انفق ینفقو بھی ٹھیک ہے، ینفقو بھی آپ کو قرآن کے اندر ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ملے گا. لیکن انفق یو انفقو بھی آپ کو ملتا ہے. بات کو سمجھ رہے؟ اس سے آپ کا فعل امر بنتا ہے. تو اب آپ نے یہاں پر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ عرب نے جب اس کو گرا دیا اپنی آسانی کے لیے، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ باب افعال سے فعل امر بنائیں گے تو مضارع میں حمزہ کو آپ نے لکھنا ہے. بس یہ سیدھی سی بات ہے، ٹو دا پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ باب افعال سے فعل امر بنائیں گے تو مضارع میں جو حمزہ ہوگا وہ حمزہ آپ لکھیں گے. تو اصل میں اب یہ بن گیا انفق یو انفقو. کیا بن گیا؟ انفق یو انفقو. اب یو انفقو سے آپ گردان کریں گے، یو انفقو یو انفقان یو انفقون. تو انفقو تو انفقان یو انفقنا، تو انفقو تو انفقان تو انفقون. ٹھیک، اس کے بعد تو انفقین تو انفقان تو انفقنا، او انفقو نو انفقو. تو میں نے پوری گردان کر دی 14 کے 14 صیغے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو میں مٹا دیتا ہوں. ٹھیک، اس کو میں مٹا دیتا ہوں. ہمارا ہے نون فا اور قاف مادہ. تو ہم نے اس کو بنایا تھا افعل یفعل کے پیٹرن پہ، ایسے انفقا یو انفقو. ہم نے اس میں حمزہ کو انکلوڈ کیا تھا، یو انفقو بنایا تھا، کیونکہ ہم نے جب بھی باب افعال سے فعل امر بنانا ہو تو ہم نے حمزہ کو یہاں پر لکھنا ہے. اس میں آپ کا اپنا یہ جو حمزہ ہے نا یہ حمزۃ الاصلی ہے. یہاں پر اس کو ڈراپ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ عربوں نے اس کو ڈراپ کیا ہے. ایسے ہی عربوں نے اس کو لکھا ہے تو ہم بھی ایسے ہی لکھتے ہیں. ٹھیک، تو اب ہمارا ہے بن گیا یہ یو انفقو. اب یو انفقو سے جب آپ پوری گردان کریں گے تو آپ نے کتنے صیغے نکالنے ہیں؟ حاضر معروف کے 6 صیغے نکالنے ہیں. تو ہم یہاں پر لکھیں گے ایسے، تو انفقو، تو انفقو، تو انفقانی، تو انفقونا. میں نے ابھی واحد اور جمع کا صیغہ لے لیا، باقی گردان انشاءاللہ آپ خود کریں گے. اچھا، اب یہاں پر یہ تو انفقو اور تو انفقون یہ ہمارا سمپل ابھی مضارع کا صیغہ ہے، دونوں مضارع کے صیغے ہیں.
لیکن ہم نے ان کو فعل امر میں بھی کنورٹ کرنا ہے. فعل امر بنانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مضارع کو اخف کرنا ہوتا ہے. اور اخف ہم کیسے کرتے ہیں؟ یہ ہمارا واحد کا صیغہ ہے، قوف پیش کے ساتھ ہے تو ہم اس کو کیا دیں گے؟ جزم دیں گے. یہ ہمارا اخف ہو گیا. اور یہاں پر تو انفقون ہے، نون اعرابی کو ہم گرا دیں گے تو یہ ہمارا بنے گا ایسے، تو انفقو. کیا بنے گا؟ تو انفقو بن گیا. ہم نے نون کو گرا دیا، نون اعرابی کو گرا دیا، اور یہاں پر قوف پیش کو ہم نے قوف ساکن بنا دیا. کلیئر؟ اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے مضارع کو، علامت مضارع کو ڈراپ کرنا ہوتا ہے. اور علامت مضارع یہاں پر تا ہے اور یہاں پر بھی تا ہے، تو دونوں کو جب ہم گرا دیں گے تو یہ ہمارا کچھ ایسا بنے گا. انفق. کیا بنے گا؟ انفق. اور یہ ہمارا بنے گا انفقو. انفق انفقو. اب دیکھیے یہاں پر یہ تھا تو انفق، ہم نے یہاں پر پیش کو سکون میں کنورٹ کر دیا تو یہ بن گیا تو انفق. پھر ہم نے علامت مضارع تا کو ہٹا دیا تو یہ بن گیا انفق. پھر یہ ایسے لکھا جائے گا، تو انفقونا تھا تو ہم نے اس کو تو انفقو بنا دیا، پھر تا کو ہٹا دیا تو یہ انفقو بن گیا. اور انفق اور انفقو دونوں آپ کو قرآن کے اندر نظر آئیں گے. تو اب آپ نے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ لی. تو اب اس کا معنی کیا ہو گیا؟ انفق، تم خرچ کرو. حکم دے رہے ہیں تم خرچ کرو، تو خرچ کر، یہ حکم دے سکتے ہیں. انفقو، تم سب خرچ کرو. اور یہ مثال آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کے اندر ملتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شروع میں آتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تو شروع میں آپ کو یہ صیغہ جو ہے ملتا ہے، اس کو آپ انشاءاللہ دیکھ لیجئے، بات کلیئر ہو جائے گی. یہ دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر ہے، کیا ہے بھائی؟ یہ ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ خرچ کرو. یعنی تم سب اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ٹھیک؟ اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے ہلاکت میں مت ڈالو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے ہاتھوں میں جو ہے ہلاکت میں مت ڈالو. اور آگے فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور احسان کی روش اختیار کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے محسنین کو کیا کرتا ہے؟ ان کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ محسنین کو یعنی ان لوگوں کو جو درجہ احسان پر فائز ہو جائے انہیں کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. تو یہاں پر آپ نے شروع میں دیکھا وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو تم سب، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ حدید کے اندر بھی آپ کو یہ صیغہ ملتا ہے. سورہ حدید جو ہے آپ کا سورہ نمبر 57 ہے اور آیت نمبر 7 کے اندر آپ کو ملتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ والذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. اب دیکھیے اس میں دو صیغے آ گئے، ایک آ گیا انفقوا اور دوسرا آ گیا انفقوا. یعنی انفقوا اور انفقوا دو صیغے آ گئے. کیا یہ دونوں فعل امر ہے؟ نہیں، یہ دونوں فعل امر نہیں ہے. تو اب آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ زبر اور زیر کی وجہ سے معنی کہاں سے کہاں چلا گیا. زیر کی وجہ سے معنی آ گیا آرڈر کا، حکم کا، اور زبر کی وجہ سے معنی آ گیا ماضی کا، پاسٹ کا. تو جب آپ یہ چیزیں انشاءاللہ سمجھیں گے نا تو قرآن آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائے گا. تو سورہ حدید کی آیت نمبر 7 کیا کہتی ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. چلے بھائی اس آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ دیکھیں، غور سے دیکھیں، اس میں بھی آیا ہے کہاں؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے انفقوا اور یہاں پر ہے انفقوا. فا کے نیچے زیر، فا کے اوپر زبر، فا کے نیچے زیر، فا کے اوپر زبر، لیکن معنی ان کا سیم نہیں رہے گا. ہاں، یہاں پر یہ جو انفقوا ہے یہ آپ کا فعل امر ہے، اور یہاں پر یہ جو انفقوا ہے یہ آپ کا ماضی کا صیغہ آ گیا. ٹھیک ہے، دیکھیں
आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और खर्च करो। आमिनु, ईमान लाओ, बिल्लाहि व रसूलिहि, अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह, और खर्च करो उन सब में से जिन में उसने तुम्हें खिलाफत अता की है। व अनफिकू, और खर्च करो तुम सब, मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह, उन सब में से जिनमें उसे तुम्हें क्या दी है, क्या अता की है, खिलाफत अता की है। और आगे फरमाया फल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफकू लहुम अजरुन कबीर, बस जो लोग तुम में से ईमान लाए और उन्होंने अपने मालो जान को खर्च किया, उन्होंने अपने मालो जान को क्या खर्च किया। तो यहां पर माना हमने किया खर्च किया, और यहां पर खर्च करो जो है ये हुक्म है, और खर्च किया ये पास्ट का सिगा है, माजी का सिगा है। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर जेर की वजह से ये आपका ऑर्डर है, और यहां पर जबर की वजह से ये आपका क्या है, माजी का सिगा है। जैसे अनफका, अभी हमने देखा ना इससे पहले, देखें हमने अभी इससे पहले देखा था, अगर आप गौर से देखेंगे ये हमारा था अनफका यु अनफिकू, ये देखिए ये क्या था, अनफका युनफिकू। तो अनफका से अगर आप गर्दान करेंगे अनफका अनफका अनफकू, तो यहां पर क्या है भाई, देखें अनफकू, तो ये जो अनफकू है ना ये माजी का सेगा है, ये मुजारे का सेगा नहीं है। और ये जो अनफिकू है ये मुजारे से बनकर आपका अनफिकू बना है। बात करोगी, पर जो लोग तुम में से ईमान लाए और उन्होंने अपने मालो जान को क्या किया, अनफिकू, खर्च किया, लहुम अजरुन कबीर, तो उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। बात क्लियर होगी। तो अब आपने ये चीज़ समझ ली कि जब भी आपका बाब इफ़आल से जो है ये इस तरीके का मादा आएगा तो उसमें आपने हमज़ा को शुमार करना है, फिर वो सारी चीज़ें मुजारे को अखफ़ करना है, अलामत मुजारे को हटाना है, तो आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। इसी तरीके से हमारा जो है एक और आता है बाब इफ़आल से ही अगर हम कुछ बनाएंगे अफ़अल युफ़इलु के पैटर्न पे, जैसे अज़ाक़ युज़ीक़ु, इसका माना होता है चखाना, अज़ाक़ युज़ीक़ु, ऐसे अज़ाक़ युज़ीक़ु, इसका माना होता है चखाना। एक हो गया चखना, एक हो गया चखाना, यानी ये चखाना है, टेस्ट कराना। अज़ाक़ युज़ीक़ु है, तो बताओ भाई ये जो युज़ीक़ु है ये आपका मुज़ारे का सिगा है ना, तो बनाओ भाई, ये बनेगा ऐसे तुज़ीक़ु। ये जो तुज़ीक़ु है ना, इसमें हमने क्या करना है, तुज़ीक़ु जो है इसको सबसे पहले फ़ेल अमर बनाने के लिए अखफ़ करना है। तो यहाँ पर कौफ के ऊपर जो पेश है ना, ये आपका बनेगा ऐसे तुज़ीक़। हमने कौफ को भी क्या कर दिया, सुकून दे दी, तो ये हमारा अखफ़ हो गया। अखफ़ करने के बाद हमने अलामत मुज़ारे को हटाना है, तो ये आपका बनेगा ऐसे ज़ीक़। ठीक, अब दो साकिन जमा हो गई तो इस या को हमने गिराना है, तो जब हम इसको गिराएंगे तो ये आपका बनेगा ऐसे ज़िक़। क्या बनेगा, ज़िक़। अब इसका माना हो गया ज़िक़, चखाओ, तुम चखाओ। और हमने इससे पहले देखा था सूरह दुखान के अंदर, वहां पर था ज़ुक़, और वहां पर माना नहीं था कि तुम चखाओ, वहां पर है तू चख। हाँ, ज़ुक़ का माना है तू चख, और इसका माना है तुम चखाओ। चखाओ और चख में बड़ा फर्क है, इसको समझ लीजिएगा। तो वहां पर वो ज़ुक़ था और यहाँ पर ये ज़िक़ था। बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से आप मजीद जो है आप सेगे बना सकते हैं। इसी तरीके से एक और सेगा में अगर आपको कराऊं, ये हमारा अज़ाअ युज़ीअ, ये दौद है बीच में, ठीक है। अज़ाअ युज़ीअ, इसका माना होता है ज़ाया करना, ज़ाया करना। बताओ भाई, ये भी आपका बाब इफ़आल से आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम माजी को हटाएंगे, मुजारे को लेंगे, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे तुज़ीअ, असल सेगा है तुज़ीअ, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको अखफ़ करना है, तो ये हमारा बनेगा ऐसे तुज़ीअ। आइन को हमने सुकून दे दी क्योंकि इसको अखफ़ करना था। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, अलामत मुज़ारे ता को हटाना है, तो ये हमारा बनेगा ऐसे ज़ीअ। अब दो साकिन जमा होगी तो या को हटाना है, तो ये हमारा बनेगा ऐसे ज़ीअ। अब ज़ीअ का माना है ज़ाया करना, यानी तुम ज़ाया करो, तुम ज़ाया करो, या तू ज़ाया कर, तू ज़ाया कर, तो हुक्म दे रहे हैं। तो
تو ہم نے اس طریقے سے یہ ساری چیزیں بنانی ہے. اگر آپ کو ایک پیٹرن اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو انشاءاللہ پوری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. تو یہ آپ کا تھا باب افعال. اس کے بعد ہم نے دوسرا باب پڑھا تھا ثلاثی مزید فی کے اندر، وہ تھا باب تفعیل. کیا تھا؟ باب تفعیل. باب تفعیل جو ہے اس کا جو ماضی مضارع ہے وہ ہے فعل یفعل تفعیلا یا تفعیلتا. ٹھیک ہے نا؟ فعل، اس میں عین کے اوپر شد ہے ایسے. فعل یفعل، فعل یفعل تفعیلا یا تفعیلتا. اب ہم جو ہے اس باب تفعیل سے ایک مادہ لیں گے، انشاءاللہ اس کو بنانے کی کوشش کریں گے. جیسے با، لام اور غین. با، لام اور غین کو جب ہم باب تفعیل پر لائیں گے تو یہ ہمارا فعل یفعل کے پیٹرن پہ کیا بنے گا؟ یہ ہمارا بنے گا ایسے بلغ یبلغ، بلغ یبلغ، ماضی اور مضارع. لیکن اب ماضی سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں، ہم نے مضارع سے واسطہ ہے، تو ہم کیا لیں گے؟ اس مضارع کو لیں گے. جب ہم مضارع سے پوری گردان کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ آپ کا بنے گا بلغ یبلغ تبلیغاً، ایسے تبلیغاً. اور اس کا معنی ہوتا ہے تبلیغ کرنا. کیا کرنا؟ تبلیغ کرنا. یا اس کا ایک اور معنی ہے پہنچانا. پہنچانا، پہنچانے کے معنی میں ہے آپ نے مجھ تک کوئی بات پہنچائی، کوئی اچھی بات پہنچائی اور میں نے اس بات کو آگے پہنچا دیا، تو یہ اس معنی میں بھی ہے. آپ نے کوئی آیت مجھے سکھائی، قرآن کی حدیث سکھائی، تو میں اب دوسروں کو سکھا رہا ہوں، یعنی میں دوسروں کو تبلیغ کر رہا ہوں، یعنی میں دوسروں تک پہنچا رہا ہوں. تو یہ اس معنی میں ہے. بلغ یبلغ تبلیغاً، تبلیغ کرنا یا پہنچانا، اس معنی میں ہے. تو اب ہم یہاں پر یبلغ کو لیں گے تو 6 صیغے ہم نے حاضر کے نکالنے ہیں. کیا بنیں گے؟ ایسے تبلغ اور تبلغانی، پھر آپ کا جمع کا صیغہ بنے گا ایسے تبلغون. میں نے یہاں پر ایک واحد کا صیغہ لیا اور جمع مذکر کا صیغہ لیا. باقی انشاءاللہ آپ خود سے کر سکتے ہیں، وہ آپ کی محنت ہے، آپ کا کام ہے، وہ آپ کر لیجئے گا. میرا کام یہاں پر آپ کو کنسپٹ کلیئر کرنا ہے. تبلغ، تبلغون، دونوں یہ آپ کا واحد کا صیغہ ہے، یہ آپ کا جمع کا صیغہ ہے. بتاؤ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اس کو اخف کرنا ہے. اخف کیسے کرتے ہیں بھائی؟ اس پیش کو ہم نے سکون میں کنورٹ کرنا. تو ہم یہاں پر لکھیں گے ایسے تبلغ. کیا؟ تبلغ، غین کو ہم نے کیا دے دی؟ سکون دے دی. اس کے بعد تبلغون ہے نا، اس میں ہم نے اس کو اخف کیسے کیا جاتا ہے؟ نون اعرابی کو ڈراپ کر کے. تو یہ ہمارا ایسا بنے گا تبلغو. کیا بن گیا؟ تبلغو. ہم نے اخف کر دیا. اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع کو گرانا ہوتا ہے. تو ہم اس کو ایسے گرائیں گے، ہم لکھیں گے ایسے بلغ اور بلغو. کر دیا بھائی. اب ہمارا اصل یہ آ گیا بلغ، بلغو. یہ ہمارا اب بن گیا کیا؟ فعل امر. بلغ، تو پہنچا. بلغو، تم سب پہنچاؤ. بلغ، تو تبلیغ کر. بلغو، تم سب تبلیغ کرو. تو اب ہمارا یہ بلغ اور بلغو کیا بن گیا؟ فعل امر بن گیا. اصل میں کیا تھا یہ؟ بلغ یبلغ تبلیغاً. تو اس کے بعد ہم نے تبلغ اور تبلغون، ہم نے 2 صیغے لیے، واحد و جمع کا. اس کے بعد ہم نے فعل امر بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کو اخف کیا، تو تبلغ سے تبلغ اور تبلغون سے تبلغو. پھر ہم نے علامت مضارع کو ہٹا دیا، تو یہ آپ کا بن گیا تبلغ سے بلغ اور تبلغو سے بلغو. اور یہ چیزیں بھی آپ کو جو ہے قرآن کے اندر ملتی ہے. اگر آپ سورہ مائدہ کھول کر دیکھیں گے، سورہ مائدہ جو ہے یہ آپ کا سورہ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 67. وہاں پر آپ کو ملتا ہے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. تو شروع میں آیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. چلیے بھائی اس آیہ کریمہ کو دیکھ لیجیے.
یہ دیکھیں کہاں ہے بھائی، یا ایھا الرسول بلغ، اصل میں کیا تھا، بلغ یبلغ تبلیغاً، پھر ہم نے اس کو امر بنانے کے لیے اخف کیا سب سے پہلے، تو یہ بن گیا تبلغ سے تبلغ، پھر ہم نے علامت مضارع کو ہٹا دیا تو بن گیا بلغ، جمع میں کیا تھا تبلغون تھا، پھر ہم نے اس کو اخف کیا تو نون کو ہٹا دیا تو بن گیا تبلغو، پھر ہم نے علامت مضارع تا کو ہٹا دیا تو بن گیا بلغو، اور بلغ آپ کو یہاں پر مل رہا ہے، اور بلغو ایک مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچا دیجئے، ما انزل الیک جو کچھ نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من ربک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی جانب سے، رب کی طرف سے، اور آگے کیا فرمایا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور آگے فرمایا اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور آگے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، ٹھیک ہے نا، کن سے، من الناس لوگوں سے کرے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ کافروں کو راہیاب نہیں کرتا، ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو ہم نے یہاں پر دیکھا بلغ، یہ آپ کو یہاں پر مل گیا۔ اچھا یہ جو بلغو ہے یہ آپ کو حدیث کے اندر ملتا ہے، مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک، اور یہ حدیث آپ کو ملے گی صحیح بخاری کے اندر، کتاب ہے انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب ہے بنی اسرائیل کے واقعات کا بیان، اور حدیث نمبر ہے غالباً 3461 صحیح بخاری کے اندر، اس کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا، آپ کو مل جائے گی، مشہور حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عبد اللہ بن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عنی ولو آیة وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ہاں بڑے شدید الفاظ بھی ہیں آگے، بلغوا عنی ولو آیتن، یہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی بات سنو تو اس کو آگے پہنچاؤ، چاہے وہ ایک ہی آیت ہو۔ یہاں پر اللہ نے حکم کسے دیا؟ اللہ نے حکم دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے، ما انزل الیک یعنی جو آپ پر نازل کیا گیا، ٹھیک، اللہ نے حکم دیا نبی علیہ السلام کو، لیکن اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک درس دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، بلغوا عنی ولو آیة وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اور بنی اسرائیل کے واقعات تم بیان کر سکتے ہو، ان میں کوئی حرج نہیں، اور جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ باندھا، جس نے مجھ پر کیا کیا، قصداً جھوٹ باندھا، تو اسے اپنے جہنم کے ٹھکانے کے لیے کیا رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے۔ تو اس حدیث کو اگر آپ دیکھیں گے ہمارے پاس شاید موجود ہوگی، ہاں یہ دیکھیں، غور سے دیکھیں، حدیث کے الفاظ یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، یہ دیکھیں، عن عبد اللہ بن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عنی ولو آیة، بلغوا، اب بلغوا کون سا صیغہ ہے بھائی؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، بلغوا عنی ولو آیة، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، ٹھیک ہے نا، ولو آیة اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو، وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، ٹھیک، ایک ہی آیت ہو اور بنی اسرائیل کے واقعات تم بیان کر سکتے ہو، وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جس کسی نے کیا کیا، جس کسی نے جھوٹ باندھا، قصداً جھوٹ باندھا، تو اسے اپنے جہنم کے ٹھکانے کے لیے کیا رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہاں پر یہ بلغوا بھی آیا، یہ ساری چیزیں آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو سمجھا ہوگا۔ آج ہم نے یہاں پر باب افعال اور باب تفعیل کو لیا، کل مزید جو ہمارے ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں ان سے بھی ہم انشاءاللہ جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھیں گے، فعل امر بنانے کی کوشش کریں گے۔
تو پوری باتیں جو ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی اور آپ قرآن اور حدیث کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے. تو مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کلاس میں شیئر کر دیجیے گا. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.